بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکار آخرت کرنے والوں کو تنبیہ۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 216 217، سورہ مرسلات، آیات 46 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو و تمتعوا قلیلا، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، یعنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں۔ منکرین آخرت حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے، مگر اللہ نے ان کے ایک ایک کرتوت کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، اور جہنم ان کی گھات میں ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 222، سورہ نبا، موضوع مضمون۔ جو لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، ان کا ایک ایک کرتوت گن گن کر ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کی خبر لینے کے لیے جہنم گھات لگائے ہوئے تیار ہے، جہاں ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ منکرین آخرت حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے، مگر اللہ نے ان کے ایک ایک کرتوت کو گن گن کر لکھ رکھا ہے، اور جہنم ان کی گھات میں ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 229، سورہ نبا، آیات 21 تا 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی ان کے لیے کھلی آماجگاہ ہے، اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جہنم ان کے لیے ایک چھپی ہوئی گھات ہے، جس میں وہ ایک پھنسیں گے اور بس پھنس کر ہی رہ جائیں گے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پے در پے آنے والے طویل زمانے، ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی، مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی ہی طویل ہوں۔ بہرحال جب مدتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ وہ لامتناہی نہ ہوں گی، بلکہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک کہ عربی لغت کے لحاظ سے حقب کے لفظی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب ہو، اس لیے احقاب لازماً ایسے ادوار کے لیے بولا جائے گا جو پے در پے ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے، اور کوئی دور بھی ایسا نہ ہوگا جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت میں سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولاً غلط ہے جو اسی موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متصادم ہو۔ قرآن میں 34 مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود، ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 3 جگہ صرف لفظ خلود ہی پر اکتفا نہیں کر دیا گیا، بلکہ صاف صاف
اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ المائدہ آیت 37۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اور یہی بات اہل جنت کے متعلق بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ سورہ ہود آیات 107 108۔ ان تصریحات کے بعد لفظ احقاف کی بنیاد پر یہ کہنے کی آخر کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ اصل میں لفظ غساخ استعمال ہوا ہے، جس کا اطلاق پیپ، لہو، کچ لہو اور آنکھوں اور کھالوں سے بننے والی ان تمام رطوبتوں پر ہوتا ہے جو شدید تعذیب کی وجہ سے بہہ نکلتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں سخت تعفن اور سڑاند ہو۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا۔ یہ ہے وہ سبب جس کی بنا پر وہ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوں گے، یہ کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت آنا نہیں ہے جب انہیں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے لیے جو آیات بھیجی تھیں انہیں ماننے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا اور ان کو جھوٹ قرار دیا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، یعنی ان کے اقوال و افعال، ان کے حرکات و سکنات، حتیٰ کہ ان کی نیتوں اور خیالات اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ ہم تیار کرتے جا رہے تھے، جس سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہ تھی، اور وہ بیوقوف اس سے بے خبر اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ کسی اندھیر نگری میں جی رہے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی اور خواہش سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں، اس کی باس پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ منکرین آخرت کو تنبیہ کہ آخرت کا آنا برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، اور جو انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا جلد ہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 223۔ سورہ نبا، موضوع مضمون۔ پھر کلام کو اس تنبیہ پر ختم کیا گیا ہے کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس کا آنا برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، وہ قریب ہی آئے گا۔ اب جس کا جی چاہے اسے مان کر اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود جو اس کا انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر وہ پچھتا پچھتا کر کہے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت اس کا یہ احساس اس دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر وہ آج لٹو ہو رہا ہے۔ منکرین آخرت کو تنبیہ کہ آخرت کا آنا برحق ہے، اسے دور نہ سمجھو، اور جو انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا جلد ہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 232۔ سورہ نبا، آیت 40۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ بظاہر ایک آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی تھی ان کو مرے ہوئے اب سے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آئندہ کتنے سو یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ برس بعد آئے گی۔ پھر یہ بات کس معنی میں کہی گئی ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ قریب آ لگا ہے، اور سورہ کے آغاز میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وقت کا احساس صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں زمان و مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی، وقت کا احساس و شعور باقی نہ رہے گا، اور قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا اس وقت اسے یوں محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے اسے
کسی نے جگا دیا ہے، اس کو یہ احساس بالکل نہیں ہوگا کہ وہ ہزارہ سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت نہ آتی۔